نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا بلا اله الا الله عند الموت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا تفسیر کا سیشن سورہ قصص کی آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 88 تک ہے انشاءاللہ، جو کہ سورہ قصص کا ہمارا لاسٹ لیسن ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 68 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قصص کی آیت 68 میں، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اختیار رکھتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی اختیار، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پہ اب دیکھیے، ہم نے دیکھا تھا سورہ قصص جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اہل مکہ کا ایک اعتراض یہ تھا کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اترا، ان کی جگہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی سردار پر کیوں نہیں اترا۔ تو اہل مکہ کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا اترنا خدا نخواستہ ایک غلط فیصلہ تھا اور ان کا چنا جانا صحیح نہیں تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ فیصلہ سراسر اللہ کا ہے۔ یہاں پہ جو آ رہے ہیں نا، اسکالرس کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہی اختیار کرتا ہے، یہی وہی اختیار رکھتا ہے، یعنی کس کو چننا ہے یہ فیصلہ سراسر اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور کیوں یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے؟ کیونکہ یخلق، وہ خالق ہے اور وہ جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ تو کسی کا چنا جانا اے اہل مکہ تمہاری مرضی پر نہیں ہوگا، بلکہ یہ اختیار ٹوٹلی اللہ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، جو کچھ بھی یہ اہل مکہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تمہارا رب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، تو کنو چھپانا، صدورہم اپنے سینوں میں، وما یعلنون اور جو کچھ وہ اعلانیہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک طرح سے پھر اللہ کی قدرت کی طرف ہی اشارہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے وہ آپ سے بہت حسد بھی کرتے تھے۔ ایک تو وہ اس حسد کو دل میں چھپا کر رکھتے تھے، اور کبھی کبھی اس حسد کا اظہار اعلانیہ بھی کر دیتے تھے۔ اور وہ کیسے کرتے تھے؟ تانی بازی کر کے، تان و تشنیع کر کے، سامنے مذاق اڑا کے، انسلٹ کر کے۔ ایک حسد دل میں تھا اور ایک حسد وہ تھا جس کا اظہار کر دیتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، کون سامنے کیا کر رہا ہے اور کون چھپ کر کیا کرتا ہے۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ جب حسد کرنے والے جو تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی جاتے تو اسی طرح سے تانے بازیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان سب کو اللہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کے لیے ہے فرما روائی، اسی کے لیے ہے فیصلہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 70 میں توحید کا اقرار کیا جا رہا ہے، توحید کی بات ہے کہ دیکھو پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کے اس شرک سے پاک ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر توحید کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور یہاں پر جو آ رہا ہے لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، تو اس میں ایک میننگ اسکالرز بتاتے ہیں کہ اولا سے مراد دنیا ہے اور آخرہ سے مراد آخرت یعنی جنت ہے۔
کیونکہ قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت میں جا کر بھی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، یہی ان کی پکار ہوگی۔ تو تمام تعریف بھی اسی کی ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہے، اور لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے۔ قل ارأیتم، کہہ دیجئے، کیا غور کیا تم نے، کیا دیکھا تم نے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، کہ اگر کر دے اللہ تمہارے اوپر رات سرمدن، ہمیشہ دائمی، الی یوم القیامتی، قیامت تک، یعنی قیامت تک اگر اللہ تعالیٰ تم پر صرف رات کو طاری کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بدیا، کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس روشنی لے آئے گا، افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو۔ یہاں پہ پھر اہل مکہ سے خطاب ہے، انہیں غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے، انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں، اگر اللہ تمہارے اوپر کنٹینیوس رات کر دے، یہاں پہ جو لفظ آ رہا ہے نا سرمدن، سرمدن کا دیکھیے روٹ ورڈ کیا ہے، یہ رباعی لفظ ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین را میم دال، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں ایسی چیز جس کی حالت ایک ہی رہے اور اس میں کوئی بھی چینج نہ آئے، ٹھیک ہے، خاص طور پر ایسی چیز کے لیے، کسی چیز کا مطلب ایک ہی حالت میں رہنا اور اس میں کوئی چینج نہ آنا۔ تو مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہارے اوپر رات طاری کر دیں، ذرا سا سوچیں، امیجن کریں، اگر صرف رات ہو، صرف رات ہی رہے قیامت تک، تو کیا ہم سب مل کر، پوری دنیا والے مل کر بھی روشنی لا سکیں گے؟ افلا تسمعون، کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ کیا تم اللہ کی دی ہوئی ان دلائل کو سنتے نہیں ہو؟ تمہارا نبی جو تمہیں بتا رہا ہے، کیا تم اسے نہیں سنتے؟ اسی طرح سے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل دی ہے، قل ارأیتم، کیا دیکھا تم نے یا غور کیا، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الی یوم القیامہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کر دے تمہارے اوپر دن ہمیشہ قیامت کے دن تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہارے پاس رات لے کر آئے، تسکنون فی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو دن کی تھکاوٹ سے، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیے اتنی چھوٹی سی دلیل سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات سمجھا دی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، تو انہی نعمتوں میں سے رات اور دن ہے، شاید ہم کبھی اس رات اور دن کی نعمت پر اتنا غور بھی نہیں کرتے۔ یہ رات اور دن اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، رات اور دن کا تبدیل ہونا، ان کا چینج ہونا اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر اللہ ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی تھوڑی سی دیر کے لیے ہم سے لے جائے تو ہم سب مل کر بھی اس کو نہیں پا سکتے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے کنٹریز ہوتے ہیں نا جہاں پہ سورج بہت کم دیر کے لیے غروب ہوتا ہے، وہاں پہ موسٹلی دن ہی دن رہتا ہے، تو وہاں پر لوگ جو ہیں وہ موٹے موٹے کرٹنز ڈال کر اندھیرا کرتے ہیں کمروں میں تاکہ انہیں رات کی فیلنگ آئے، کیونکہ رات میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک نیچرل سکون رکھا ہے، وہ چاہے آپ دن میں جتنا بھی تھکے ہوئے ہوں، سونا چاہیں، جو سکون، جو آپ کو ایک پیس رات کی نیند میں، رات کے آرام میں ملتا ہے، وہ چاہے جو کچھ کر لیں آپ کو دن میں نہیں مل سکتا۔ تو یہ رات اور دن اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر رات اور دن کے دلائل دے کر اہل مکہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیے اسکالرز جو ڈیپتھ میں جاتے ہیں بہت خوبصورت ایک چیز کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا تسمعون، کہ کیا تم سنتے نہیں؟ تو یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر بات ہے رات کی، تو رات کے وقت انسان دیکھ نہیں سکتا، رات کے وقت ایک ڈارکنیس ہوتی ہے، انسان اس طرح چیزوں کو کلیئرلی نہیں دیکھ سکتا جس طرح دن میں دیکھتا ہے، اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ تسمعون کا لفظ لائے ہیں کہ کیا تم سنتے نہیں ہو۔ اور دن کے وقت چونکہ انسان دیکھ سکتا ہے، تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں افلا تبصرون، کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ذرا سا غور تو کرو، دن کے ٹائم پہ غور تو کرو کہ ابھی دن کا وقت ہے، تم کاموں میں مصروف ہو، ایکٹیو ہو،
اگر اللہ تعالیٰ دن ہی قائم رکھے، رات نہ لے کر آئے، تو تمہارے پاس اس رات کو کون لے کر آئے گا کہ تم دن کی تمام ایکٹیویٹیز کو بند کر کے سکون حاصل کر سکو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے بنایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ اے بندو ذرا دیکھو، رات اور دن کی تبدیلی بھی اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور کیوں ہے یہ رات اور دن کا چینج ہونا؟ اب دیکھیے یہاں اللہ نے مقصد بھی بتا دیا، لی تسکنوا فیہ، رات کا مقصد کیا ہے کہ تم اس میں سکون حاصل کرو، یعنی رات کو آرام کرنا، سکون حاصل کرنا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک انسان سے رات کے وقت آرام کرنا مطلوب ہے، اٹس نیچرل، اٹس نتھنگ رانگ۔ بعض لوگ آرام کر کے بہت گلٹی فیل کرتے ہیں کہ بس دنیا کے کام، اور اسی طرح سے دنیا کے کام کر کے بھی خود کو گلٹی فیل کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رات کا مقصد بتا دیا کہ تم سکون حاصل کرو، اور دن کا مقصد کیا بتایا، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، کہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو۔ یعنی دن کے جو کام کاج ہیں، اسی طرح سے جو جابس کرتے ہیں، روزی کمانے کے لیے انسان نکلتا ہے، تو دس از آل نیچرل اینڈ نارمل۔ یاد رکھیے کہ ایک انسان سے آرام کرنا اور روزی کمانا مطلوب ہے، لیکن بات ساری آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی ضروری ہے۔ صرف سوتا ہی انسان رہے گا، صرف آرام کرتا رہے گا تو وہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان دن میں تو مصروف ہے، ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، لیکن رات کے آنے پر بھی اس نے اپنے آپ کو بزی کیا ہوا ہے، رات کو آرام کے لیے استعمال نہیں کر رہا، تو بھی غلط ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں بھی ہم نیچر کے خلاف جاتے ہیں نا، تو وہاں پر فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو کام کے لیے بنایا ہے، دن میں کام کرو، اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، تو رات کے وقت آرام کرو۔ اور دن کے وقت بھی آپ دیکھیے کہ دن کے اول وقت میں کام کرنے والوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برکت کی دعا ہے۔ ارلی مارننگ جو شروع ہو جاتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ویسٹرن کنٹریز میں گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر یہی ہوتا ہے کہ یہاں سورج نکلتا ہے اور وہاں آپ کو باہر سے وہ گاڑیوں کی اور لوگوں کی چہل پہل کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں پہ شاپس بھی بند ہو جاتی ہیں، سارے جو تفریحی مقامات ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، اور ایک طرح سے ہر چیز پر ایک سکون طاری ہو جاتا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور شکر ادا کرے۔ نعمتوں سے فائدہ اٹھانا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ نے اگر دن میں ہمیں کام کرنے کو کہا ہے تو ہم دن میں کام کریں، اسی طرح سے رات میں اللہ نے آرام کرنے کو کہا ہے، تو انسان بلا وجہ میں رات کو بلا فضول کی ایکٹیویٹیز میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے اور پھر شکر ادا کرے، کیونکہ انسان جب تک نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا نا تو صحیح شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے دن میں ہم بہت مصروف ہیں اپنے کام کاج میں، اگر ہم سب لیڈیز ہیں تو ہم گھر کے کام کاج میں ہیں، میڈز آ رہی ہیں، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کبھی اس کی پریشانی کبھی اس کی، لیکن جہاں رات آئے تو وہاں ہم کیا سوچیں، نہیں اب آرام کا وقت ہے، اب مجھے تمام اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی پریشانیوں کو مائنڈ میں ایک طرف کر کے رات کے وقت آرام کرنا ہے۔ اور اگر ہم ایسا کریں گے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کا صحیح شکر ادا کر سکیں گے ان بڑی بڑی نعمتوں کا، جنہیں اکثر ہم فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ تو آج کے لیسن میں سے ایک تو عمل کا پوائنٹ یہی نکلتا ہے کہ غور کریں رات اور دن پر، رات اور دن کے آنے جانے پر، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ آیت نمبر 74، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، فَيَقُولُ، تو کہے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ کس دن پکارے گا؟ قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہے میرے شریک وہ جن کا تم بہت گمان رکھتے تھے، بہت زوم رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکار کر انہیں ڈانٹ کر کہیں گے کہ جو بھی تم شریک کرتے تھے اس دنیا میں میرے ساتھ، چلو بلاؤ اپنے شریکوں کو، کہاں ہیں وہ سب؟ لیکن افسوس کی بات کہ اس دن کوئی شریک اپنے کسی بھی عبادت کرنے والے کے کام نہیں آئے گا۔ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکال لیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ۔
فقلنا پھر ہم کہیں گے ہاتو برہانکم کہ لے کے آؤ اپنی دلیل، فعلموا تو وہ جان جائیں گے ان الحق للہ کہ بے شک حق تو صرف اللہ کے لیے ہے، وضل عنہم ما کانوا یفترون اور گم ہو جائیں گے ان سے جو بھی وہ شریک ٹھہراتے تھے، جو بھی وہ گھڑتے تھے۔ یہاں پر قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو اللہ نے بتایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکاریں گے، مشرکوں کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ اچھا چلو بلاؤ اب جن کے بارے میں تم یہ خیال کرتے تھے کہ وہ تمہاری مدد کریں گے، لیکن اس دن وہ کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے قیامت کے دن لوگوں کے خلاف ان کے نبی کو ایز اے گواہ لایا جائے گا، ٹھیک ہے، نبی کو بھی لایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسکالرز کہتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی گواہ ہوگی، اور پھر اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر جو گواہ مراد ہیں تو یہ گواہ انبیاء کے علاوہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر امت کا نبی بھی اس امت پر گواہی دے گا، یا اس امت کے حق میں یا اس امت کے خلاف گواہی دے گا۔ اور پھر جو بھی گواہ اللہ لے کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ اپنے دلائل لے کر آؤ، جو بھی تم نے کیا، جو بھی تم نے دعوت دی، تمہیں لوگوں نے جو جواب دیا، تو دلائل لے کے آؤ۔ لیکن وہ ایسا موقع ہوگا کہ ہر کوئی جان جائے گا کہ حق صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو دنیا میں جس قسم کا بھی شرک کرتا تھا اس دن وہ اپنے تمام معبودوں کو گم پائیں گے۔ یہاں تک کہ قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ، اور چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تو تم سچے ہو، لیکن افسوس کہ اس دن کوئی انہیں کوئی جواب نہیں دے گا۔ اب آگے آیت نمبر 76 سے قارون کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قارون کانا من قوم موسیٰ، کہ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، تو قارون جو تھا وہ بنی اسرائیل میں سے تھا۔ فبغى علیہم، تو اس نے ظلم کیا ان پر، یعنی قارون نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر۔ یہاں پر تھوڑا سا قارون کے بارے میں بتاتی چلوں کہ قارون یعقوب علیہ السلام کے پوتے کا پوتا تھا، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا اور چچا زاد بھائی تھا۔ قارون تورات کا حافظ تھا، تورات کو بہت اچھی طریقے سے پڑھ سکتا تھا، اسی طرح سے بہت خوبصورت تھا، اور اتنا خوبصورت تھا کہ اسے منور کہہ کر پکارا جاتا تھا، سوچئے، اور بہت مالدار تھا۔ اور اس کے بارے میں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا تو اس نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد وہ فرعون کے ساتھ جا کر مل گیا۔ قارون اپنے وقت کا مسلمان تھا، بہت زیادہ ذہین، پڑھا لکھا تھا، بزنس کے ٹیکٹ سے خوب واقف تھا، بہت زبردست بزنس اسکلز تھے اس کے پاس، لیکن ہوا کیا کہ ان تمام صلاحیتوں پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے تکبر کرنے لگا، اور پھر فرعون کے ساتھ جا کر مل گیا اپنی ہی قوم کے خلاف، اور اپنی ہی قوم کے لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اب دیکھیے قرآن میں قارون کا جو ذکر ہے ہمیں فرعون اور حامان کے بعد ملتا ہے، یعنی فرعون حامان کے بعد اس کا مقام ہو گیا تھا، اور آتا ہے کہ فرعون نے قارون کو اپنی طرف کر لیا، اپنی قوم میں شامل کر لیا، اور اسے اسی کی قوم کے خلاف ٹیکس کلیکٹر بنا دیا، یعنی بنی اسرائیل سے ہی وہ ٹیکس وصول کیا کرتا تھا۔ تو اب سوچئے کہ تھا مسلمان لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کیا اپنی ان صلاحیتوں پر، بلکہ تکبر کا شکار ہو گیا، اور اسی وجہ سے ہم آگے اس کا انجام دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے اس کو عطا کیا تھا من الکنوزی، خزانوں میں سے۔ کنوز کنز کی جمع ہے، کنز کاف نون زا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے اور اسے چھپا کر رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قارون کو خزانوں کے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتحہ، اس قدر اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں، مفاتحہ مفتاح کی جمع ہے، ٹھیک ہے، مفتاح عربی میں چابی کو کہتے ہیں، کہ اس کی چابیاں جو تھیں، اس کے خزانوں کی، اس کی جو تجوریاں تھیں، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، بہت بڑی جماعت طاقتور لوگوں کی اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی،
یہاں پر آپ دیکھیے اٹھانے کے لیے قرآن میں ایک اور لفظ ہم پڑھتے ہیں حملہ، بوجھ اٹھانا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حملہ کی جگہ لتنوء کا لفظ لے کر آئے ہیں۔ لتنوء اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے نون واو حمزہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اتنا زیادہ کسی چیز کا بھاری ہونا کہ بوجھ کے مارے انسان گرتا جائے، یعنی اتنا بھاری ہونا۔ تو اب ذرا سا امیجن کریں کہ کیا ہی خزانے اس کے ہوں گے، پھر کیا ان خزانوں کی چابیاں ہوں گی کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لتنوء بالعصبہ، کہ بہت بڑی جماعت اسے اٹھاتی تھی، اول القوہ طاقت والی، بہت سارے طاقتور لوگ مل کر اس کی ان چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ اس قال لہ قومہ، جب کہا اس کو اس کی قوم نے، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، کہ نہ تم اتراؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تو اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ قارون جو ہے وہ اپنے خزانوں پر، اپنے مال پر اتنا فخر کر رہا ہے، اترا رہا ہے، تو انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو اتراؤ نہیں، خود کو دوسروں سے بہتر مت سمجھو، یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے تو پسند نہیں ہیں۔ یعنی ایک طرح سے انہوں نے اسے اپنے خدشے کا بھی اظہار کیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا کام نہ کرو۔ تفرح فرح سے ہے، اور فرح کا مطلب ہوتا ہے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، فخر کرنا۔ تو یہاں پر اس کی قوم کے لوگوں نے اسے ایک طرح سے گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اتراؤ مت، فخر نہ کرو، یاد رکھو کہ اللہ کو فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور حاصل کرو اس میں جو دیا تم کو اللہ نے، آخرت کا گھر، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کے لیے کوشش کرو، آخرت کے گھر کا سامان حاصل کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور نہ تم بھولو اپنا حصہ دنیا میں سے بھی، یعنی ٹھیک ہے دنیا کا حصہ بھی کماؤ لیکن ساتھ ساتھ آخرت کا گھر بھی تلاش کرو۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسا کہ احسان کیا اللہ نے تمہاری طرف۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم چاہو فساد زمین میں۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی قوم کے لوگوں نے کس طرح سے اسے نصیحت کی کہ دیکھو ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے اس مال کا استعمال، اس مال کو صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ تو تم اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو بھی سنوارو، آخرت کے لیے بھی استعمال کرو۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اسے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھولو۔ یہ ہوتا ہے اعتدال، یہ ہوتا ہے درمیانہ روی۔ مال چاہے کم ہو یا زیادہ انسان اعتدال سے استعمال کرے۔ تو وہی بات ہے، آپ دیکھیے کہ مال دنیا میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے ذریعے آخرت کمانا بھی ضروری ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز انسان یہ بھی یاد رکھے کہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ، مال میں سب کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک تو جو یہاں پر بات آ رہی ہے نا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھولو، تو اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے کہ دنیا میں تمہارے جو بھی رشتے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر باقی جو حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں، جو تمہیں اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینی ہے، جو صدقہ کرنا ہے، تو ان چیزوں کو بھی نہ بھولو۔ اور اسی طرح سے جو یہاں پر بات ہے دنیا کے حصے کی، تو آپ دیکھیے کہ دنیا کا حصہ کیا ہے۔ دنیا میں جو ہم مال کے ذریعے کھاتے پیتے ہیں، جو لباس پہنتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، جو رہائش ہوتی ہے، جو اولاد کی تعلیم ہے، شادیاں ہیں، یہ سب دنیا کے کام ہیں۔ تو ان کاموں میں اپنے مال کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن جب انسان اعتدال کا راستہ چھوڑتا ہے نا تب مشکل آتی ہے۔ سارا فساد تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم صرف دنیا کے لیے اپنے مال کو استعمال کریں اور آخرت کے لیے کچھ نہ رکھیں، یا تو سب کچھ بس آخرت کے لیے رکھ دیں اور دنیا میں کچھ استعمال نہ کریں، تو دونوں صورتوں میں فساد ہوگا۔ کیونکہ وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ انسان جب نیچر کے اگینسٹ جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے۔ اور نیچر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ توازن، بیلنس قائم کرنا ہر چیز میں۔ تو یہاں پر بھی
قارون کی قوم کے لوگوں نے اسے یہی نصیحت کی کہ دیکھو دنیا تو ٹھیک ہے استعمال کرو بٹ اپنی آخرت کو نہ بھولو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کرو جیسے اللہ نے تمہاری طرف احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، جیسے اللہ نے تم پر احسان کر کے تمہیں اتنا مال دیا ہے تو تم بھی احسان کرو۔ اور وہ کس پر احسان کرنے کو کہہ رہے ہیں اس کو؟ لوگوں پر، کہ دیکھو اللہ نے تم پر کیا ہے تم لوگوں پر احسان کرو۔ وہی بات جسے ہم پڑھتے ہیں نا کہ کرو میں کچھ اس طرح کا ایک شعر آتا ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بنی پر، کچھ اس طرح کا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم لوگوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے۔ تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں دیکھو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو تم لوگوں کی طرف احسان کا رویہ اختیار کرو۔ اور یاد رکھیے اس کو ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں نا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نعمت سے نوازیں تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم اس نعمت کو اپنی استطاعت کے مطابق جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم چاہو فساد زمین میں۔ اور کب ہوگا یہ فساد؟ کیا کہہ رہے ہیں اس کو کہ دیکھو اگر تم لوگوں کی طرف احسان کا رویہ اختیار نہیں کرو گے، اپنے اس مال کو صرف دنیا میں ضائع کرتے رہو گے، دوسروں کا حق مارتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ فساد پھیلے گا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زیادہ تر فساد بھی آپ دیکھیں گے کہ مال کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے مال میں سے دوسروں کا حق نہیں دیتا یا تو اسے صرف ضائع کرتا رہتا ہے، ہم یہاں پر الیکٹریسٹی کو بلا زبردستی استعمال کرتے رہیں اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بلیک آؤٹ میں بیٹھے ہیں، ہم خوب پانی استعمال کرتے رہیں، دوسروں کے پانی کو بھی ناجائز طریقے سے ہم لے لیں، ان کا بھی حق مار لیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ فساد پیدا کرتی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کتنا کنیکشن ہے، ایک مالدار شخص کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پھر فساد کی بات کی گئی ہے۔ تو وہی بات کہ فساد زیادہ تر مال کے ذریعے ہی ہوتا ہے، ناٹ آل بٹ موسٹلی، کیونکہ جہاں مال ہوتا ہے وہاں پہ انسان اس مال کا غلط استعمال کرتا ہے، اس میں سے دوسروں کا حق نہیں دیتا تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا جب اس کی قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی تو قارون نے کیا جواب دیا؟ قالا، اس نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ سب تو میں اپنے علم کی بنا پر دیا گیا ہوں، یہ تو میری اپنی صلاحیت ہے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ نے تحقیق ہلاک کر دیا اس سے پہلے من القرون بستیوں میں سے، من ہوا اشد منہ قوہ، وہ بستیاں جو قوت میں اس سے بہت زیادہ تھیں، وَأَكْثَرُ جَمْعًا، اور جمعیت کے اعتبار سے بھی زیادہ تھیں۔ اور جمعیت میں اسکالرز کہتے ہیں کہ دو میننگز آتے ہیں، ایک مال میں بھی زیادہ تھیں اور لوگوں کی تعداد میں بھی زیادہ تھیں، یعنی افرادی قوت بھی ان کے پاس زیادہ تھی۔ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قارون نے کیا کہا کہ یہ سب تو میرے اپنے علم کی وجہ سے، میرے علم کی بنا پر مجھے ملا، یہ میری اپنی قابلیت اور مہارت ہے، یہ مال میری ہی مہارت ہے۔ قارون کو بہت زیادہ ذوم تھا، پہلے اپنے مال کا، اپنے علم کا، پہلے اپنے مال کی وجہ سے، پھر اپنے علم کی وجہ سے، اور اسی ذوم، اسی فخر کا اظہار اس نے کیا لوگوں پر کہ نہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا نہیں بلکہ میری اپنی قابلیت کی وجہ سے ملا ہے۔ کتنا بڑا لیسن ہے یہ ہمارے لیے بھی کہ کوئی بھی ایسی کوئی بھی دنیا کی نعمت ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہے، آپ کے جاب کی فیلڈ میں ہے، آپ کو کوئی اسکل، آپ کسی چیز کی طرف اسٹرگل کر رہے تھے، آپ نے اسے حاصل کر لیا، تو یاد رکھیے دس از ناٹ بیکاز آف می، دس از آل بیکاز اللہ میڈ اٹ ایزی فار می۔ یہ جو ہم یہاں بیٹھ کر قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ نے چاہا اس لیے ہمارے سامنے یہ قرآن کھل گیا۔ دس از آل بیکاز آف اللہ، بیکاز اللہ چوز اس۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قارون اتنا فخر کر رہا ہے تو کیا یہ نہیں جانتا کہ اس سے پہلے تو ہم نے بڑی بڑی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے مال میں بھی کہیں زیادہ تھیں، جن کے پاس افرادی قوت بھی بہت زیادہ تھی۔ تو یاد رکھو وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، کہ مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کیوں؟
کیونکہ مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ قارون آپ دیکھیے تھا مسلمان، لیکن غرور، تکبر اور ناشکری کی وجہ سے اس کی سخت پکڑ ہوئی۔ کیسے ہوئی یہ پکڑ؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا اپنی قوم پر زینت کے ساتھ، نمائش کے ساتھ، قوم پر دکھاوے کے لیے قارون اپنے پورے مال کے ساتھ اپنی قوم پر نکلا، دوسروں پر رعب جمانے کے لیے، نمائش کے لیے، اپنا مال دکھانے کے لیے۔ اب کیا ہوا جب اپنے مال کے ساتھ نکلا؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، جو دنیا سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتے تھے، انہوں نے جب قارون کا اتنا مال دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش کہ ہمارے پاس بھی یہی ہوتا جو قارون دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یقیناً وہ تو قسمت والا ہے بہت بڑی۔ ان سب لوگ، ایسے سب لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی، وہ اس کا یہ مال دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہو گئے، مرعوب ہو گئے اور حسرت کرنے لگے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی یہ سب ہوتا۔ دیکھو قارون تو کتنی قسمت والا ہے کہ اسے یہ سب کچھ ملا ہے۔ وہی بات ہے، آپ دیکھیے کہ یہ سب لوگ بھی تھے تو مسلمان ہی نا، لیکن ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی۔ یاد رکھیے، دل میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے، انسان کو جو چیز پسند ہوتی ہے، جس چیز کو انسان امپورٹنٹ سمجھتا ہے، انسان اسی سے زیادہ امپریس بھی ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے قارون اپنی جب اتنی پورے مال کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ نکلا، تو یہ لوگ جو دنیا کی محبت رکھتے تھے، جن کے دلوں میں دنیا کے ساز و سامان کی، دنیا کے مال کی بہت امپورٹنس تھی، وہ امپریس ہو گئے۔ اور قارون کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دولت سے لدے گھوڑوں کے ساتھ بہت بڑے جلوس کی شکل میں نکلا تھا۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی بہت بڑی بڑی باراتیں جو نکل رہی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ایک اس کے ساتھ زیب و زینت کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ، سب کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں وی آر سم تھنگ اسپیشل، کسی اسپیشل کی بارات جا رہی ہے۔ تو اسی طرح سے قارون بھی سب کو دکھانے کے لیے نکلا، اور جب نکلا تو جو لوگ اس سے امپریس ہوئے وہ حسرت کرنے لگے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی سب کچھ ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو علم دیے گئے تھے، ان کا کیا رویہ تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جو علم دیے گئے تھے، ویلکم ثواب اللہ، وہ کہنے لگے کہ تمہارا برا ہو، اللہ کا ثواب خیر لمن آمن وعمل صالحا، اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے۔ ولا یلقاها الا الصابرون، اور نہیں یہ ڈالا جاتا، یعنی کیا نہیں ڈالا جاتا؟ ثواب الا الصابرون، لیکن صبر کرنے والوں کو۔ بہت خوبصورت بات یہاں بتا دی گئی۔ ان اہل علم نے کیا کہا؟ اہل علم نے دنیا کی محبت رکھنے والے لوگوں کی بات کو غلط قرار دیا اور کہنے لگے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے دیا ہوا اچھا بدلہ کس کے لیے ہے؟ ثواب، وہ بدلہ یا وہ جزا جو اللہ کے پاس ہے، وہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ اچھا بدلہ، یہ اچھی جزا، یہ ثواب صرف اسی کو دیا جائے گا جو صبر کرنے والے ہوں گے، صابر ہوں گے۔ کس چیز پر صبر کرنے والے ہوں گے؟ دنیا میں ہر حال میں اللہ کی اطاعت پر جمے رہنے والے، دن یا رات، اچھا یا برا حال، ہر حال میں انسان اپنے اصول کا پابند ہو۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ لوگ قارون کا مال دیکھ کر امپریس ہو گئے اور فوراً حسرتیں کرنے لگے کہ ہائے قارون کی قسمت تو ہماری بھی ہوتی تو کیا ہی بات تھی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم اگر کسی کے پاس کوئی بہت زبردست چیز دیکھتے ہیں، ہم اس سے امپریس اگر ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائے کاش یہ مجھے بھی مل جائے، کاش یہ میرے پاس ہوتا، دیکھو یہ شخص تو کتنی اچھے نصیبوں والا ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے، اور خاص علم، کون سا علم؟ جو انسان کو اتنی روشنی دے دے کہ انسان صحیح غلط میں، اچھے برے کا فرق کر سکے، جن کے پاس یہ علم آ جاتا ہے وہ جان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کا ساز و سامان تو صرف فانی ہے،
ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ دنیا کی محبت ساری مشکلات کی، سارے غموں کی ابتدا ہوتی ہے. اور اسی طرح سے صبر کرنا، حق بات کرنا بھی آسان نہیں ہوتا. حق بات کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان علم والوں نے ان لوگوں کے سامنے کس طرح حق بات کو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ نہیں تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ ایسی بات نہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا بدلہ، اللہ کی جزا تو اس شخص کے لیے بہتر ہے جو ایمان لاتا ہے پھر نیک عمل کرتا ہے. اور ایمان اور نیک عمل وہی کر سکتا ہے جو صبر کرنے والا ہو. ایمان لائے، اچھے کام کرے، پھر صبر کرے. اور صبر کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ استقامت اختیار کرے، اعتدال کو قائم رکھے. یہ سب چیزیں آپ دیکھیے صبر میں آ جاتی ہیں، صبر سے کنیکٹڈ ہیں. کیونکہ اگر صبر نہیں ہوگا تو انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں رہے گا. صبر نہیں ہوگا تو انسان اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم نہیں رہ سکے گا. صبر نہیں ہوگا تو انسان اعتدال کے راستے کو نہیں تھام سکے گا. تو دیز آل تھنگس آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر. ایمان لانا، اچھا عمل کرنا، پھر ثابت قدمی اختیار کرنا. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے. اب قارون کا انجام کیا ہوا؟ فخسفنا به، پھر دھسا دیا ہم نے اس کو، وبدارہ الارض، اور اس کے گھر کو زمین میں. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو نہیں تھا اس کے لیے کوئی بھی گروہ جو اس کی مدد کرتا اللہ کے سوا. وما کان من المنتصرین، اور نہ تھا وہ خود اپنی مدد کرنے والوں میں سے. یعنی قارون پھر مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، بدلہ نہیں لے سکتا تھا. اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا، اس کا علم اس کے کسی کام نہ آیا، بلکہ سب کچھ غرق ہو گیا. خسفنا کا جو روٹ ورڈ ہے خا سین فا، اس کو کہتے ہیں. اور اب دیکھیے کہ خسفہ میں نا دو خاص مفہوم پائے جاتے ہیں. ایک تو کسی چیز کا ڈوبنا، ڈبونا کسی چیز کو، اور پھر اس میں ایک انسلٹ کا کانسیپٹ بھی پایا جاتا ہے. یعنی کسی چیز کو بہت غصے میں آ کے اور بہت بے چینی کے ساتھ ڈبو دینا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نا چاند گرہن کے لیے بھی یہی آتا ہے، خسف القمر. تو بس ہم نے قارون کو اس کے تمام گھر کے ساتھ، اس کے تمام مال و دولت کے ساتھ زمین میں غرق کر دیا، اور کوئی ایسا نہ تھا جو اسے ہماری پکڑ سے بچا سکتا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا، اور ہو گئے وہ لوگ، تمنّوا جنہوں نے تمنا کی تھی، مکانہ اس کے مقام کی، بالامسی کل، یعنی کل وہ لوگ جو اس کا مقام چاہتے تھے، جو حسرت کر رہے تھے اس کے نصیب پر، اس کی قسمت پر. یقولون، آج جب اس کا انجام انہوں نے دیکھا تو وہ کیا کہنے لگے؟ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، افسوس کہ اللہ تو پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. وہ یقدر، اور اندازے سے دیتا ہے. لولا امن اللہ علینا، اگر نہ ہوتا ہم پر اللہ کا احسان، لخسف بنا، تو ہم بھی دھسا دیے جاتے. وَإِكَأَنَّهُ، افسوس کہ بے شک، لا یفلح الکافرون، کافر تو فلاح نہیں پاتے. جو لوگ کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون کی طرح کا مال دیا گیا ہوتا، آج اس کا انجام دیکھ کر وہ افسوس کرنے لگے کہ اگر ہمارے پاس یہ سب ہوتا تو ہمارا انجام بھی اسی کی طرح ہو جاتا. تو کتنا اچھا ہوا کہ اللہ نے ہمیں بچا لیا. یہاں پر آپ دیکھیے جو وئی کا انا کا لفظ آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں ڈفرینٹ اسکالرز ڈفرینٹ بات کرتے ہیں. کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وئی الگ لفظ ہے، کا انا الگ لفظ ہے. ٹھیک ہے، کہ وہی جو ہے وہ تعجب کے لیے آتا ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا ارے، ارے کا لفظ کہتے ہیں نا کسی چیز پر حیران ہو کر یا تعجب کرنے کے لیے. اور اسی طرح سے کأنہ کا مطلب ہو جاتا ہے بے شک. ٹھیک ہے، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ وئی کا ایک لفظ ہے جو افسوس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربک میں، وئی کا، اور پھر انا جو ہے اس کا مطلب ہو جاتا ہے بے شک. تو بہرحال اس کا جو بھی مطلب ہو، جسٹ کیا ہے کہ یہ لوگ قارون کا انجام دیکھ کر پھر اللہ کے احسان کو مانے.
کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس قارون کی طرح کا مال و دولت نہیں تھا، ورنہ ہمارا انجام بھی اسی کے جیسا ہوتا۔ اور وہ یہ جان گئے کہ اللہ کا رزق اللہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ لا یفلح الکافرون، کافر فلاح نہیں پاتے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہاں پر کافر کسے کہا جا رہا ہے اس آیت میں؟ قارون کو کافر کہا جا رہا ہے۔ اب قارون تو کافر نہیں تھا، میں نے تو آپ کو بتایا کہ قارون تو مسلمان تھا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ عمل سے کافر تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے مسلمان تھا، لیکن اس نے اللہ کی ناشکری کی۔ اور بعض روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جو 70 لوگ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے تھے ان میں سے قارون بھی ایک تھا، لیکن قارون نے اللہ کی ناشکری کی۔ ایک ہوتی ہے نا اللہ کے ذات کا انکار کرنا، وہ ہو جاتا ہے اعتقادی کفر، یعنی بالکل انسان ایمان ہی نہیں لاتا، بڑا کفر اکبر۔ ایک ہوتا ہے کفر اصغر، جس میں اللہ کے احکامات کی ناشکری بھی آتی ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری آتی ہے۔ تو قارون نے اللہ کے احکامات کی ناشکری کی، جس کی وجہ سے اس کا یہ انجام ہوا، اور پھر اس کا شمار بھی کافروں میں ہوا۔ آیت نمبر 83، تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر ہے، نجعلها للذین، اس کو ہم ان لوگوں کے لیے کر دیں گے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو زمین میں بڑائی بھی نہیں چاہتے اور فساد نہیں چاہتے، والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کے حصول کے لیے 2 چیزوں کا خاتمہ ضروری ہے، تکبر اور فساد۔ تکبر کے لیے یہاں پر کیا آیا ہے لفظ؟ اب دیکھیے، علوًا فی الارض، علو کا مطلب ہوتا ہے خود کو بڑا سمجھنا، چاہے انسان اپنے قول کے ذریعے یا اپنے عمل کے ذریعے اپنے اس بڑے پن کو اظہار کرے، اکڑنا۔ اور اسی طرح سے دوسری چیز کیا ہے؟ فساد۔ فساد میں کیا آتا ہے؟ ظلم کرنا، بے انصافی کرنا، لوگوں کے معاملے میں سرکش ہو جانا۔ تو ان 2 چیزوں کا خاتمہ ہوگا تو جنت کا حصول ممکن ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے انسان کا ہمبل ہونا بہت ضروری ہے۔ قارون کو تو اپنے مال کا بہت غرور تھا، لیکن جو جنت چاہتا ہے تو وہ اپنے مال میں سے ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 84 بھی بہت خوبصورت آیت، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی لایا بھلائی تو اس کے لیے بہتر ہے اس سے، ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لایا برائی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو نہیں جزا دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے مگر جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نیکی کا اجر بہتر ملے گا۔ اور اسکالرز کہتے ہیں کہ نیکی کا اجر فلہ خیر منہا، جو بہتر ملے گا، تو اس میں 3 فارمز میں بہتر ملے گا، 3 چیزوں میں یہ بدلہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک، اس کی قدر میں، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے کوانٹٹی میں۔ دوسرا، اس کی فارم میں، یعنی اس کی ذات میں، ٹھیک ہے، یعنی جو بھی نیکی آپ نے کی ہے اس کا جو اچھا بدلہ آپ کو دیا جائے گا، ایک وہ کوانٹٹی میں ہو سکتا ہے، ایک وہ اس کی اپنی شکل فارم میں ہو سکتا ہے، تیسرا کوالٹی میں، وصف میں، یعنی اس کی جو کوالٹی ہوگی وہ بھی بہت بہتر ہوگی۔ یہ 3 چیزیں اگر آپ لکھ لیں اپنے پاس نا، کہ ان 3 چیزوں میں زیادہ بدلہ دیا جائے گا، اچھا کام کرنے والوں کا انجام کئی گنا اچھا ہوگا، ان کا جو عمل، مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ایک نیکی ہم کر رہے ہیں، اب اس نیکی کا جو ہمیں اچھا بدلہ وہاں ملے گا تو وہ کوانٹٹی میں زیادہ ہو سکتا ہے، وہ کوالٹی میں بہت اچھا ہو سکتا ہے، اس کی اپنی شکل بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو برا کام کر کے وہاں جائے گا اس کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ اس کو اتنا ہی برا بدلہ دیا جائے گا جتنی وہ برائی لے کر آیا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ جو مین چیز نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من جاء، جو کوئی لائے گا۔ تو مراد کیا ہے کہ جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس دنیا میں، ہمیں ان کو سنبھالنے کی بہت ضرورت ہے۔ کوئی ایسا عمل ہم نہ کریں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے،
کیونکہ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ کے پاس اپنی نیکیوں کو لے کر جانا ہے، انہیں دنیا میں ضائع نہیں کر دینا، تاکہ ہم وہاں اللہ تعالیٰ سے بہتر بدلہ پا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ آپ پر جس ذات نے قرآن کو فرض کیا۔ کس چیز میں فرض کیا قرآن کو؟ قرآن کا پڑھنا، قرآن کا پڑھانا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ جس ذات نے آپ پر قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، اس کا پیغام پہنچانا فرض کیا ہے، لَرَادُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ، البتہ وہ لوٹا دے گا آپ کو طرف إِلَىٰ مَعَادٍ، لوٹنے کی جگہ تک۔ یہ کیا بات یہاں پر ہو رہی ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جب طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوا اور آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تو آپ بہت زیادہ غمگین تھے اور مکہ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑتے ہوئے یہ تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، جس ذات نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، آپ پر قرآن نازل کیا ہے، وہی ذات آپ کو آپ کی جگہ تک لوٹا دے گی۔ اس میں معادن میں دو میننگز آتے ہیں، ایک تو اس سے مراد مکہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سال بعد اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوا، مکہ فتح ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ اور دوسرا معادن سے مراد مقام محمود بھی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام محمود کو مخصوص کر کے رکھا ہے، اس کی طرف بھی لوٹائے جانے کا اشارہ ہے کہ دنیا میں آپ کو مکہ میں لوٹا دیں گے اور آخرت میں مقام محمود کی طرف آپ کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو بات وہی آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کس حال میں نکلے، اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کس حال میں مصر سے نکلے۔ تو بات یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری دیتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کر کے اگر انسان کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیں گے۔ قُل رَبِّ يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ، کہہ دیجئے کہ میرا رب جانتا ہے جو ہدایت کو لے کر آیا ہے، وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور میرا رب جانتا ہے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ میرے رب کو سب کا حال معلوم ہے۔ اہل مکہ کیا سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بھٹک گئے ہیں، تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ جانتا ہے کہ کون بھٹکا ہوا ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میں صحیح راستے پر ہوں، میں حق پر ہوں، تو پھر انسان کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے لوگوں کا غم نہیں کرنا چاہیے کہ ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے مجھے عزت نہیں دی، اس نے میری اس بات کو ٹھکرا دیا۔ نہیں، ایز لانگ ایز یو آر ایٹ حق، آپ کو لوگوں کے طعنوں کی، لوگوں کی باتوں کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو، اور آپ نہ تھے تم امید رکھتے، أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، کہ آپ پر ڈالی جائے گی کوئی کتاب۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم نہیں تھا کہ آپ پر کوئی قرآن نازل ہونے والا ہے یا آپ کو کوئی کتاب دی جانے والی ہے، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، لیکن رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے۔ یعنی قرآن کا ملنا رب کی رحمت کا اظہار ہے۔ یہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا ہے یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو آپ کو نہیں پتہ تھا، اور قرآن ہی میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کے لفظ سے بھی آپ واقف نہیں تھے۔ تو یہ قرآن جو آپ کو دیا گیا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، تو تم ہرگز کافروں کے مددگاروں میں سے نہ ہونا۔ اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ خدا نخواستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کی مدد نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ جو نعمت دی گئی ہے اس نعمت کی چھوٹی سی ناقدری بھی ناشکروں کی مدد ہوگی۔ یعنی اگر تو آپ ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، ان کے طعنوں کی وجہ سے اپنے اس عمل سے رک رہے ہیں، اپنے اس مشن سے پیچھے رہیں گے، تو یہ انڈائریکٹلی ان لوگوں کی مدد کرنا ہو جائے گا۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ،
اور نہ ہرگز روکیں آپ کو اللہ کی آیات سے بعد اس کے جب وہ آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں. یعنی یہ لوگ، ان کی باتیں، ان کی چالیں آپ کو اللہ کی آیات سے پیچھے نہ کریں، کیونکہ ایک بار آپ پر جب اللہ کی آیات نازل ہو گئیں تو اب آپ کو اس راستے کو نہیں چھوڑنا ہے، اپنا کام جاری رکھنا ہے. وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاتے رہنا ہے. کیسے؟ ان آیات کے ذریعے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ہرگز تم مشرکوں میں سے نہ ہونا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہاں بتا دیا گیا کہ اس کام کو چھوڑنا مشرکوں کی مدد ہو جائے گی. قرآن پر عمل نہ کر کے دوسروں کے پروپیگنڈے کو سچا ثابت کرنا ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ لوگ اندھیرے میں ہیں، جہالت کے، کفر کے، اور اگر ہم ان لوگوں تک قرآن کا پیغام نہیں پہنچا رہے تو بھی کیا ہے، ایک طرح سے ہم کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بھٹکنے میں مدد دے رہے ہیں. رائٹ؟ تو اس طرح سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک مشن، ایک مقصد جو اللہ نے بتا دیا، اب اس مقصد سے، اس مشن سے آپ نے پیچھے نہیں رہنا ہے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کام کو نہیں چھوڑنا ہے. ایک دفعہ کوئی کلاس جوائن کر لی، کوئی کورس جوائن کر لیا، ایک چیز کا ارادہ کر لیا، تو پھر لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس مشن سے، اس کورس سے، اس کلاس سے پیچھے نہ ہٹیں. ورنہ کیا ہوگا، یہ ایک طرح سے ان لوگوں کی مدد کرنا ہو جائے گا. وہ لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں اور آپ اس میں ان کی مدد کریں گے، خدا نہ خواستہ. تو اس میں ہمارے لیے عمل کا پوائنٹ یہی ہے کہ ایک دفعہ جب ہم کسی چیز، صحیح چیز کا، حق کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں. آیت نمبر 88، لاسٹ آیت. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ تم پکارنا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم، اسی کے لیے حکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہاں آخری آیت میں توحید کی بات ہے کہ ڈرنا ہے تو صرف کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. ہر چیز. اپنے ذرا دائیں بائیں دیکھیں، آگے پیچھے دیکھیں، کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں. جو چیز نظر آ رہی ہے، جو بھی، اس کو ذہن میں لا کر سوچیں کہ اچھا یہ بھی ہلاک ہو جانے والی ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے، یہ بھی ختم ہونے والی ہے، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی چیز ہے. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو وہ اللہ کی ذات ہے، تو اسی کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، صرف اللہ کے بن کر رہنا چاہیے. تو یہاں پر آپ دیکھیے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے. کچھ باتیں جو یاد رکھنی ہیں وہ کیا، جو ہمیں اس لاسٹ سیشن سے پتہ چلتی ہیں کہ یاد رکھیے کہ دین کے کام قربانی کے بغیر نہیں ہو سکتے. مشکلات آئیں گی، لوگ روکنا چاہیں گے، لیکن صبر اور دعا کے دامن کو تھامنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے سب سے متکبر انسان سے اپنی قوم کو نجات دلائی. رائٹ؟ اور آپ دیکھیے کہ اس کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے مددگار کون تھے؟ ان کی والدہ تھی، پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی بہن تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ فرعون کی بیوی تھی، اور جب ان کو پیغمبری ملی موسیٰ علیہ السلام کو تو اس وقت بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ تھی. تو ہم سب بھی عورتیں ہیں، تو ہمیں بحیثیت عورت کے اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے، کیونکہ یہ تمام عورتیں ہی آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کا ذریعہ بھی بنی. تو ہمیں بھی ایک عورت کی ذمہ داری کو نبھانا ہے دین کے راستے پر چلنے کے لیے. اگر کبھی کوئی قربانی دینی پڑ رہی ہے، خاص طور پر اپنے آرام کی، اپنی نیند کی، اپنی بھوک کی، یا کوئی بھی چیز، اپنی اپنے مال کی، تو یاد رکھیں کہ مشکلات اور رکاوٹیں تو آئیں گی. ایسا نہیں ہے کہ دین میں آنے کے بعد لائف ول بیکم اے بیڈ آف روزز، نہیں، لیکن اس موقع پر صبر اور دعا کا دامن تھامے رکھنا ہے، لوگوں سے توقع نہیں رکھنی، اللہ سے مانگنا ہے اور اللہ ہی سے اجر کی امید رکھنی ہے. الحمدللہ یہاں ہماری سورۃ القصص ختم ہوتی ہے. آج کی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں.
أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.